الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جنرل سید عاصم منیر جو اب فیلڈ مارشل بھی ہیں، پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ایک مرکزی شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں اور ان کی قیادت نے اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر قوم کی سمت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ فیلڈ مارشل کے ممتاز عہدے پر ان کی ترقی، جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے صرف ایک بار دی گئی، یہ ایک نادر اعزاز ہے اور سنگین قومی بحران کے وقت ان کی غیر معمولی بصیرت اور بہادرانہ کمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلا شبہ یہ صرف ایک فرد کی ترقی و پذیرائی نہیں، بلکہ پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کی اجتماعی قربانیوں، جدوجہد، عزم اور آپریشنل حربی صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ سپہ سالار کی یہ ترقی آپریشن بنیاد و مرصوص میں جنرل عاصم منیر کی اعلیٰ حکمت عملی، جرأت مندانہ قیادت اور دشمن کو فیصلہ کن شکست دینے کے تناظر میں دی گئی ہے۔ جب اپنے سے کئی گنا بڑے ملک جس کی آبادی 1 ارب سے زائد یعنی 1 ارب 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ بھارت دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت کا حامل ملک ہے، جبکہ پاکستان کا نمبر غالباً 15واں ہے۔ بھارت دفاع پر خرچ کرنے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جبکہ پاکستان اس فہرست میں بہت پیچھے ہے۔ 2024 میں بھارت نے اپنے دفاع پر 86 ارب ڈالر خرچ کیے، جبکہ پاکستان نے صرف 10.25 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اسی نوع کی برتری بھارت کو بری اور بحری فوج اور لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور دیگر ہتھیاروں میں بھی حاصل ہے۔ بحریہ میں تو بھارت کی سبقت اور بھی زیادہ ہے۔ پروپیگنڈا جو اس دور کی جنگوں کا اہم ہتھیار سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی بھارت بہت آگے ہے۔ اس کی ٹی وی چینلز کئی سو ہیں۔ سوشل میڈیا کو پاکستان میں کچھ چند لاکھ افراد استعمال کرتے ہیں تو بھارت میں کروڑوں استعمال کرتے ہیں۔ معاشی لحاظ سے پاکستان کمزور ہے، جبکہ بھارت اپنے آپ کو ایشیا کا سپر پاور گردان کر عالمی معاشی طاقت بننے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وہ چین کو تو اپنے لیے ٹکر کا دشمن سمجھتا ہے، لیکن پاکستان کو ترنے والا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے معاملے میں مودی غرور اور تکبر کی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا، لیکن ان کی طرف سے چھیڑی گئی لڑائی میں اللہ نے پاکستان کو فتح مبین سے ہمکنار کیا اور بھارت اپنے زخم چاٹتا رہ گیا۔ اس جوابی حربی آپریشن نے عسکری تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی، جس سے نہ صرف دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا، بلکہ داخلی استحکام اور قومی وقار کو بھی اس سے 4 چاند لگ گئے۔ اگرچہ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے، تاہم یہ فیصلہ محض ایک رسمی اعزاز نہیں، بلکہ ایک عظیم جنگی کامیابی کا جلی عنوان ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گا اور انہیں یاد دلاتا رہے گا کہ جس مارکے سے یہ اعزاز منسوب ہے، اس میں قوم نے رات کی تاریکی میں چھپ کر پشت پر وار کرنے والے بزدل دشمن کے خلاف تاریخ ساز فتح حاصل کی تھی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ کسی بھی ملک قوم کی عسکری تاریخ میں بے حد وقوع رکھتا ہے۔ دنیا پر نگاہ ڈالی جائے تو اس روایت کے مظاہر تقریباً ہر ملک قوم میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کس قدر وقوع اور باوقار منصب ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جنرل عاصم منیر وہ دوسرے سپہ سالار ہیں جو اس مقام افتخار سے نوازے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ سے منظور شدہ اس اہم فیصلے نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن افواج کو فیصلہ کن شکست دینے میں ان کی مثالی جرأت، ان کی بہادرانہ قیادت کو غیر مبہم طور پر تسلیم کیا۔ یہ ایک نادر اعزاز تھا اور پاکستان کی تاریخ میں یہ 5 سٹار والا عہدہ صرف دوسری بار دیا گیا تھا، جو قوم کے دفاع میں ان کی شراکت کی حقیقی اور غیر معمولی نوعیت کو نمایاں کرتا ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران جنرل عاصم منیر کی قیادت نے انہیں ایک پرعزم اور انتہائی قابل فوجی کمانڈر کے طور پر مضبوط کیا۔ اس آپریشن جسے پاکستان کے لوگ ایک حکمت عملی اور نفسیاتی فتح کے طور پر دیکھتے ہیں،
بلکہ پاکستان کی مسلح افواج کے ملکی امیج اور مورال کو بھی نمایاں طور پر بڑھایا۔ تیاری، درستگی، کثیر جہتی جنگ پر ان کے غیر متزلزل زور نے بلا شبہ پاکستان کے فوجی نظریے پر ایک ارمنٹ نشان چھوڑا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بنیاد و مرصوص سے سیکھی گئی اہم اسباق آنے والے سالوں تک اس کی دفاعی حکمت عملی کو تشکیل دیتے رہیں گے، جبکہ آپریشن بنیاد و مرصوص میں جنرل عاصم منیر کی قیادت نے نمایاں بین الاقوامی توجہ حاصل کی۔ چیف آف آرمی سٹاف COAS کے طور پر ان کی مدت پاکستان کے پیچیدہ اور اکثر ہنگامہ خیز اندرونی چیلنجوں کے ساتھ ان کی گہری اور اکثر براہ راست وابستگی کی وجہ سے بھی نمایاں رہی ہے۔ وسیع پیمانے پر سیاسی عدم استحکام اور ایک جدوجہد کرتی ہوئی معیشت سے لے کر دوبارہ ابھتی ہوئی دہشت گردی، گہری سماجی تقسیم تک جنرل عاصم منیر نے کثیر الجہتی بحران کے دوران قوم کو سنبھالنے کی کوشش میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ اس فیصلے کی اطلاع سامنے آتی پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف سے اس فیصلے کی تائید، تحسین اور توثیق جاری ہے، اور اس امر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر بزدل دشمن کو اس کی احمقانہ جارحیت کا جواب دینے کی بہترین، منظم، مربوط اور فیصلہ کن حکمت عملی اپنانے اور اس پر کامیابی سے عمل کروانے پر بجا طور پر اس اعزاز و فخر کے مستحق ہیں۔ 10 مئی کی رات قوم اس حال میں سو گئی تھی کہ 3 دن پہلے ہونے والی دشمن کی بزدلانہ جارحیت کے اثر سے دل پزمردہ اور افسردہ، زخم خوردہ تھے، شکست خوردگی کے احساس سے مجروح تھا۔ دشمن اپنی جارحیت کے بعد مسلسل وطن عزیز کو پست کرنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کر رہا تھا، مگر 10 مئی کی صبح قوم کی آنکھ کھلی تو چمن کا نقشہ ہی نہیں، فضا اور رنگ بھی بدلے ہوئے تھے۔ اس دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نعرہ بلند کر کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت نے دشمن پر ایسا مربوط اور ہمہ جہت حملہ کر دیا کہ صرف 3 گھنٹے 30 منٹ کے اندر ہی دشمن کی ساری اکڑفوں اس طرح نکل گئی کہ وہ بھیگی بلی بن کر تناؤ ختم کرنے کی دعائیاں دینے لگا۔ یہ قومی زندگی کی تاریخ سعد فتح تھی جس نے شکست دل قوم کی امید و آس کے سوکھے دہانوں پر مسرت، فتح اور شادمانی کا آب زلال چھڑک دیا، اور اس کی ضربت بے پناہ کی گونج اور دشمن کی چیخیں پوری دنیا میں گونجنے لگیں۔ اس تاریخی فتح کے بعد ملک کے ممتاز عالم دین رئیس جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فتح و ظفرمندی کے ان لمحات کو قومی تاریخ میں امر کرنے کے لیے سب سے پہلے سپہ سالار کو فیلڈ مارشل کا منصب و عز و وقار تفویض کرنے کی آواز اٹھائی تھی، کیونکہ یہ صدا ایک بے ریاض درویش کے بے پایہ خلوص اور بے لوث جذبے کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ بہت جلد اللہ رب العالمین نے اسی پوری قوم کی آواز بنا دیا، اور پھر وفاقی کابینہ کی تجویز، منظوری اور صدر و وزیر اعظم کی توثیقات سے الحمدللہ رئیس جامعۃ الرشید کی پرخلوص آواز قومی فیصلے کی صورت میں سامنے آ گئی ہے۔ بلا شبہ آپریشن بنیاد مرصوص نے جس طرح دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا ہے، وہ ہماری قومی زندگی کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ اس آپریشن کے دوران جن افسران، جوانوں اور عام شہریوں نے قربانیاں دیں، ان سب کو اعلیٰ سرکاری اعزازات سے نوازنے کا اعلان بھی خوش آئند ہے۔ زندہ قومیں ایسے ہی اپنے ہیروز کی پذیرائی اور ستائش کرتی ہیں۔ اس سے نہ صرف قربانی دینے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ نئی نسل کے لیے بھی یہ ایک مثال بنے گی کہ مادر وطن کی حفاظت میں جان دینا سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ جرأت مندانہ بیان بھی نئی نسل کے لیے مشعل راہ اور دشمن کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ یہ بیان اس عزم کی عکاسی کرتا ہے جو ہماری افواج کی رگ و پے میں شامل ہے۔ جب ایسی قیادت موجود ہو جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور شہادت کا جذبہ رکھتی ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا اعزاز نہ صرف بھارتی شکست کی گواہی ہے بلکہ یہ اس امر کی بھی علامت ہے کہ پاکستانی افواج ہر وقت چوکس اور تیار ہیں۔ یہ اعزاز بھارت کے لیے بھی ایک کھلا پیغام ہے کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کا انجام ہمیشہ رسوائی اور شکست ہوگا۔ آج کے دور میں جب دنیا میں بے یقینی اور عدم استحکام بڑھ رہا ہے، پاکستان کی فوجی قیادت مستحکم، باوقار اور فیصلہ کن ہونا ایک نعمت ہے۔ جنرل عاصم منیر کی ترقی نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی دنیا کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ پاکستان ایک منظم، متحد اور طاقتور ریاست ہے جس کی افواج ہر وقت تیار اور پرعزم ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی ہر شر فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔